أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے دوست مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کا دور و نزدیک سے اس محفل میں شریک ہونا اور صاحب دعوت کا اس محفل کو سجانا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. چند باتیں جس محبوب کے نام پر محفل سجائی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزار کروں گا. دوستو، یہ میلاد منانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا تذکرہ سجا کر محفل کرنا، بلا شک و شبہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہ ایک محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تاکہ ان غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے جو آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں تعریف، ثنا اور آپ کی شان بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے بے حد و بے شمار شانوں سے نوازا، بے شمار کمالات، مناقب، عظمتیں، شانیں، رفتیں اور رتبے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی میلاد میں آنے والوں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ اہل علم کو معلوم ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست حج اور عمرے کے لیے جاتا، واپس آ کر وہ اپنا سفر نامہ لکھتا تھا کہ جب میں بارگاہ ازدی میں حاضر ہوا، طواف خانہ کعبہ کیا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا،
مجھے کیا حاصل ہوا، میں نے کیا مشاہدات دیکھے، وہ اپنا سفر نامہ لکھتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گئے تو آپ نے اپنا سفر نامہ لکھا اور اس کتاب کا نام لکھا فیوض الحرمین۔ مکہ اور مدینہ، خدا کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے مجھے کیا فیض ملا، کیا انعام ملا، آپ نے اپنی اس تصنیف کے اندر درج فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک واقعہ اس محفل کی نسبت کے حوالے سے آپ کے گوشگزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب فیوض الحرمین کے اندر کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں عمرے کے لیے گیا، 11 کی رات آ گئی، 11 ربیع الاول کی رات، صبح 12 کا دن تھا۔ طواف خانہ کعبہ میں نے کیا، نماز عشاء با جماعت پڑھی۔ میرے دل میں خیال آیا آج تو وہ رات ہے جس رات امام الانبیاء، مالک کائنات کے محبوب، سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہوئی۔ جا کر اس کمرے کی زیارت کروں جہاں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ کمرہ تو مکہ شریف میں موجود ہے، اب موجودہ دور میں وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں چل پڑا اس کمرے کی جانب جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی۔ وہی 12 کی رات، ربیع الاول کا مہینہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا، میرے پہنچنے سے پہلے سے لوگ عاشق جمع تھے۔ دروازے کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام اپنی محبت کا اظہار، آقا علیہ السلام کی ولادت، بعثت، معجزات، عظمت، شان اپنی زبان میں اپنی محبت میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ محفل جو محفل میلاد تھی جس میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام کی ولادت، آپ کی عظمت، آپ کے معجزات بیان ہو رہے تھے، اور وہ محفل کسی معمولی جگہ پر نہیں، اس کمرے کے سین کے سامنے ہو رہی تھی جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں سامعین میں کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ مادر ذات والی تھے، صوفیہ کرام کے سامنے زبان کھولنا تو ہم، یہ مادر ذات والی تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ دوستو ان محافل کے اندر آنے والوں، اس کے اندر برکات ہے، انوار و تجلیات برستی ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اس محفل کے اندر سامعین کے اندر شامل ہو گیا، میں پھر اگلی دنیا میں چلے گا، تصوف کی دنیا میں نے مراقبہ کیا۔ مراقبے کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے نورانی فرشتے اہل محفل کے اندر شامل ہونے کے لیے در قطار اتر رہے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میں مزید ان انوار کے اندر غوطہ زن ہوا تو میں نے دیکھا اہل محفل پر اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح چھما چھم برس رہی ہے، چھما چھم برس رہی ہے۔ پھر اچانک میں چونک اٹھا، میں نے کہا اے عبدالحق، یہ تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا دل کی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہے؟ پھر میں نے کہا عبدالحق اس بات کو چھوڑ، اس نظارے کی لذت کو محسوس کر، اس نظارے کو دیکھ۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ دوستو، یہ زہری آنکھ، وہ انوار و تجلیات اس محفل والوں پر جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، آقا کی ولادت، آقا کی بعثت، آپ کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فرشتے اترتے ہیں، انوار و تجلیات برستی ہے، آج بھی برس رہی ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔
دیکھنے والی آنکھ چاہیے دوستوں. اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اب اس گھر کی بات چل چکی ہے، اسی سے میں آغاز کر رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، امام بصیری نے جو لکھا قصیدہ بردہ شریف، آپ نے لکھا بڑی توجہ کے ساتھ، دو چیزیں نبی کے بارے میں نہیں کہنی کبھی بھی. دعوت النصارى في نبيهم واقم بما شئت مدن في واقمي وانسب الى ذات ما شئت من شرف وانسب الى قدر ما شئت من نظامی. آپ کہتے ہیں دو چیزیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں نبی کے بارے میں نہیں کہنی. ایک نبی کو خدا نہیں ماننا، دوسرا نبی کو خدا کا بیٹا نہیں ماننا. وانسب الى ذات ما شئت من شرف وانسب الى قدر ما شئت من نظامی. اس کے بعد جو جی میں آئے مصطفیٰ کی تعریف، لیس لہم ویربن ناطق بفہمی، مصطفیٰ کی تعریف کی کوئی حد ہے ہی نہیں. حد یہ ہے کہ دیگر امتوں کی طرح نبی کو خدا نہیں ماننا، نہ خدا کا بیٹا کہنا، پیغمبر ماننا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ماننا. اس دائرے کے اندر مصطفیٰ کی جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ حد کے اندر ہے. پھر آپ لکھتے ہیں لو نصبت قدرہ آیاتہ ہین اذاما ہین دارس الرمامی. آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان میں بیان کیا کروں، ایک ہڈی پڑی ہو، ہڈی حلال جانور کی ہڈی پڑی ہو. امام بصیری لکھتے ہیں لو نصبت قدرہ آیاتہ اذاما، ہڈی کے سامنے مصطفیٰ کی عظمت اور شان کی حقیقت اللہ کھول دیتا، وہ دوبارہ زندہ جانور بن جاتا. یہ تو شانوں پر اللہ نے پردے ڈال کر مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا. اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری حنفیوں کے امام اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے قصیدہ بردہ شریف کی لکھتے ہیں، اور میں آگے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی بات میں نے آگے ملا لی ہے. اس کی شرح لکھتے ہیں ملا علی قاری، کہتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی اللہ نے کئی ہزار پردے ڈال کر آپ کو یہ نام دیا. ذات تو ذات نبی علیہ السلام کو جو نام اللہ نے عطا کیا اس پر بھی پردے ڈال دیے کہ اس نام کی حقیقت کو امت برداشت نہیں کر سکے. ملا علی قاری پھر لکھتے ہیں، دو مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے اور آپ کے آقا کے ذات تو بڑی شان والی ہے، فقط نام سے پردے ہٹا کر اس دنیا میں آپ کو وہ نام دے دیتا، ایک مردہ جو پھٹے پر لیٹا ہوا ہے اس کے سامنے فقط کہہ جاتا محمد، وہ زندہ ہو جاتا. نام کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ مردے زندہ ہو جاتے. نام کے اندر یہ عظمت رکھی، یہ شان رکھی. اگر پردے اور حجابات ہٹا دیے جاتے مردے کے کان میں کہا جاتا محمد، وہ زندہ ہو جاتا. کافر کے سامنے نام لیا جاتا وہ مسلمان ہو جاتا. یہ حکمتیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس نے ایک نظام چلانا تھا. معبود کو نام دیا لیکن اپنے پردوں میں چھپا کر نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آقا علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، سید زادے تھے، آقا کی آل میں سے تھے، تو عرض کی میرے آقا، میں نے حضور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. آپ میرے آقا نے فرمایا بیٹا ابراہیم کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال کافی دنوں سے میرے دل کے اندر ہے، حل نہیں ہو رہا. بڑی توجہ کے ساتھ
میرے آقا نے پوچھا عبدالرحیم کون سا سوال ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا وہ میٹھا حسن تھا. کون سا حسن؟ میٹھا. اور آپ کو ملیح الوجہ نمکین حسن دیا. اور دنیا کا قاعدہ ہے میٹھے حسن سے نمکین حسن والا زیادہ حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ حسن کے لحاظ سے یوسف سے اعلیٰ کیا رسول اللہ. میٹھا حسن ہے، تشریح میں بتا دوں، نیرا چٹا بندہ ہو اس کو کہتے ہیں میٹھے حسن والا. اس سفیدی کے اندر سرخی ہو وہ ہے نمکین حسن والا. میرے آقا کے حسن کے اندر، سفیدی کے اندر، آپ کی نورانیت کے اندر سرخی تھی آپ کے چہرے کے اندر. سبحان اللہ. سرخی بمیل چہرہ تھا آقا علیہ السلام کا. تو یا رسول اللہ ہم قرآن میں سورہ یوسف پڑھتے ہیں کہ میٹھے حسن کو دیکھ کر وہاں کی عورتوں نے اپنی چھریوں سے انگلیاں کاٹ دی، اور ادھر آپ کی پوری حیات مبارکہ نے کسی نے بھی اپنی انگلی نہیں کاٹی. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو دیکھنے والے صدیق اکبر، عمر فاروق، علی مرتضی، عثمان غنی ایسے ایسے آپ کے عاشق تھے، دیوانے تھے، آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. آپ کا حسن یوسف سے بھی اعلیٰ ہے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کسی نے انگلی نہیں کاٹی؟ آپ کے میرے آقا نے جو جواب دیا شاہ عبدالرحیم دہلوی کو سن کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیں. آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے رحیم، وہ حسن یوسف تھا، اس کو دیکھ کر بجائے پھلوں کے عورتوں نے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ دیے. مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا میرے حسن پر کئی ہزار پردے ڈال کر بھیجا. اور اس کا مفہوم امام قرطبی نے لکھا، امام نبھانی میں نے بھی جواہر البیار کے اندر لکھا، جو اگلی بات کرنے لگا ہوں. آقا نے فرمایا اگر میرے حسن کا پردے ہٹا کر اللہ مجھے بھیج دیتا، تم ہاتھوں کی بات کرتے ہو، میرے صحابہ تو گردنیں کٹا دیتے، گردنیں کٹ جاتی، تلواریوں چھریوں سے گردنیں کٹ جاتی، انہیں خبر تک نہ ہوتی. دوستو یہ باتیں میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، پڑھنے پڑھانے سے نہیں، یہ محسوس کرنے سے کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے. علم کی خیرات ظاہری علم آپ کو مدرسوں سے ملے گا، مفتیوں سے ملے گا، عالموں سے ملے گا. اگر اس علم کا باطنی دروازہ چاہتے ہو تو کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ والے سے جڑ جاؤ. عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا خدا کی قسم جب تک کسی اللہ والے کے قدموں سے جڑ نہ جائے. اور یہاں جو میں نے بات کی آقا نے فرمایا گردنیں کٹا دیتے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ. ایک دن آپ جا رہے تھے، جوان، میرے جوانوں وہ جوانی طلب کرو جو اس نوجوان نے طلب کی. جوان نے دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے، کام کر رہے تھے، چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کا کام تھا، زمیندار تھے. فوراً جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، کہا اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں، اللہ ریت کے ذرے کے برابر میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. سبحان اللہ. جوانوں اللہ سے تم میں رسول کی خدا کی محبت مانگا کرو. آج جو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جوانی ہماری گناہوں کے اندر لت پت ہوئی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس محبت کو چکھا نہیں ہے. میں لاکھ بیان کروں، جب تک چکھو گے نہیں آپ کو محبت کا ذائقہ اور محبت کی چاشنی محسوس ہی نہیں ہوگی. ایک بندے نے پوری زندگی سیب نہ کھایا، اس کو کیا پتا سیب کا ذائقہ کیا ہے. کیلا نہ کھایا، وہ کیلے کا کیا پتا. چکھنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. میں لاکھ بیان کروں کہ عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، ادب یہ ہے، جب تک چکھو گے نہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جوان اگر اللہ نے ریت کے ذرے کے برابر اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی تو تو پگھل جائے گا، تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کہ حضرت اگر ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکتا تو آدھے ذرے کی دعا کر دے، آدھے ذرے کی۔ اللہ کے پیغمبر پہ دعا کی، چلتی کافی عرصے کے بعد پھر اسی علاقے سے اسی راستے سے گزر ہوا، دل میں خیال آیا اس جوان کا تو پتہ کروں جس کے لیے دعا کی تھی۔ علاقے والوں سے خبر ملی کہ جب سے حضرت آپ نے دعا کی اس نے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دل میں اور تمنا بڑھ گئی، اب تو ملتا ہوں اس جوان کو۔ پوچھا کہ کہاں رہتا ہے، راستے والوں نے پتہ بتایا مختصر، آپ لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچے، دیکھا۔ اب یہ بات عشق کی بتا رہا ہوں، تو آقا کی عشق کی بات بتائی، ابھی اللہ کی محبت کی بات میں نے لازمی سمجھا کہ دونوں ذاتوں کی محبت لازمی ہے۔ ایک کا دامن چھوٹ گیا محبت کام نہیں آئے گی، دونوں ذاتوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اللہ رسول کے ساتھ، دونوں کا ادب بجا لاؤ، دونوں کی محبت اپنے دل میں ڈالو، دونوں کا حکم بجا لاؤ۔ دیکھا ایک بڑا پتھر ہے چٹان کی طرح، جوان اس پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ قریب ہوئے، سلام ڈالا، بات چیت کی، جوان نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہے جوان میں وہ عیسیٰ ہوں جس کی وجہ سے تجھے یہ مقام ملا ہے، میری دعا کی وجہ سے تجھے مقام ملا ہے، آج تو بات ہی نہیں کر رہا۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو ہر پیغمبر کے پاس اللہ کے قاصد تھے، پیغام لے کر آتے تھے، آئے اور اللہ کا پیغام کیا تھا؟ اے عیسیٰ جس کو میری محبت کا آدھا ذرہ مل چکا ہے، اب تو اسے اپنی زبان اپنی آواز سنانا چاہتا ہے، آواز تو دور کی بات، آرے کے اندر لکڑی کی طرح اس کے جسم کو چیر ڈال سے خبر نہیں ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے درد تکلیف اسے چوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اب اسے میری محبت مل چکی ہے۔ تو اسی نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ تو اسی آوازیں سنانا چاہتا ہے۔ تو دوستو تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشقاں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی رنگینیوں سے توجہ ہٹ جائے، چاہتے ہو دنیا کی محبت سے توجہ ہٹ جائے، چاہتے ہو دنیا کی لذت نفسانی خواہشات سے ہمارا دل اچاٹ ہو جائے، اللہ رسول کے دیوانے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، 5 وقت کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانے والا بناؤ، راتوں کو تنہائی میں مصلی کی پیٹھ پر اپنے رب سے باتیں کرنے والا اپنے آپ کو بناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرم بستر کو چھوڑ کر فل ٹھنڈ کے اندر اپنے دل کو عشق الہی سے گرما کر مصلی پر کھڑے ہو کر رب سے باتیں کیا کرو۔ تو آخر میں چند باتیں 5-7 منٹ آپ کے لوں گا، کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ یہ تو تھی عشق اور محبت کی باتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی باتیں۔ اہل علم حضرات کے لیے یہ ایک سبق سنایا، چند باتیں جو بچے بھی لے کر جائیں، یہ سارے محبت کی باتیں لے کر جائیں، چند باتیں جلدی جلدی آقا کی میں آپ ہم سب کیا شان بیان کریں۔ لعاب دہن کی چند باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعاب دہن، یہ جو ہم تھوک پھینکتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اس کے علاوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعاب دہن وہ شان والا، آپ کی میری تھوک پھینکیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے، ہمیں مکھیاں پھیلتی ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں ہماری تھوک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن وہ تھا جو بیماروں کو بھی شفا یابی عطا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے کڑوے کو میٹھا کر دیتا تھا۔ حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عامر بن قریظ، وہ اپنے 5 سالہ بیٹے کو
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القصص الکبریٰ کے اندر اس واقعے کو لکھا. وہ اپنے 5 سالہ بیٹے کو بارگاہ رسالت میں لے کر گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا اس کے لیے برکت کی دعا کر. سبحان اللہ. دعا کی آقا نے، اور آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر اس کے منہ کے اندر ڈالا. 5 سالہ بیٹا عامر بن قریظ کا لعاب دہن نکال کر آپ نے اس کے منہ کے اندر ڈالا. اس کے والد خود فرماتے ہیں پھر میں نے بیٹے کی یہ شان دیکھی جب اس کے منہ کے اندر مصطفیٰ کا لعاب دہن چلا گیا، کسی پتھر کو ایڑی یا پاؤں یا کوئی ہتھوڑا مارتے تھے پانی کا چشمہ میں پڑتا تھا. مصطفیٰ کے لعاب دہن کی اس کے اندر کرامت کی ہوئی. اور ایک اور صحابیہ فرماتی ہیں ہم 5 بہنیں تھیں. اس بات کو بھی حضرت کبریٰ کے اندر درج فرمایا امام سیوطی نے. 5 بہنیں تھیں ہم کافر تھیں، مسلمان ہونے کے لیے آئے آقا کی بارگاہ میں. ہم نے بیعت کی، کلمہ پڑھا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوکھا ہوا گوشت تناول کر رہے ہیں، خشک کیا ہوا گوشت. میں نے عرض یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی دے دیں. تو آقا نے بوٹی کا ٹکڑا دے دیا. میں نے یا رسول اللہ یہ نہیں، اپنا دہن مبارک، منہ مبارک کا چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا بطور برکت مجھے دے. سبحان اللہ. جس کو آپ کے ہونٹ بھی لگے ہوں، زبان بھی لگ چکی ہو، لعاب دہن بھی لگا ہو، یہ ساری برکتیں اس کے اندر شامل ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے گوشت چبایا ہوا نکالا. عورت کہتی ہے میں نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اپنی بہنوں کے اندر سب کو دیا، 4 بہنوں کو اور خود بھی کھایا. وہ کہتی ہیں اس گوشت کے کھانے کا فائدہ کیا ہوا جس کو آقا کا لعاب دہن نکلا جو ہے لگا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں مرتے دم تک ہم 5 بہنوں کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی. سبحان اللہ. آقا کا لعاب دہن ایسا تھا. ایک عورت آئی، آقا کو صحابہ نے عرض کیا رسول اس کو نہ آنے دیں، یہ عورت بڑی بے حیا ہے، زبان دراز ہے، آپ نے کچھ بھی کہہ دیا آپ کی شان میں گستاخی کر دے گی تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. آقا نے فرمایا کسی اور کے سامنے زبان درازی کرتی ہوئی میری بارگاہ میں آنے دو. آ گئی تو آقا نے اپنا چبایا ہوا روٹی کا لقمہ اس عورت کے منہ میں ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں جب آقا کا چبایا ہوا لعاب دہن والا لقمہ گیا، پورے مدینے میں اس سے باحیا عورت نہیں ملتی تھی. باحیا عورت نہیں ملتی تھی. آقا کا لعاب دہن اتنی برکتوں کا حامل تھا، اتنے فضائل کا حامل تھا. آپ توجہ کریں پھر ذات مصطفیٰ کی شان کی حامل ہوگی. تو آخر میں یہ پیغام دوستوں میلاد میں آنے والوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں، محبت کریں. آخر میں ایک ولی کا واقعہ بیان کر کے کہ ان کی تعلیمات کو اپنائیں. آج اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے درباروں پر، ان کے مزار پر جاتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے مولا کو راضی کیا. ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق تھا. ان کا عمل کیا تھا. ایک واقعہ بتاتا ہوں، آگے خود اندازہ کرتے ہیں. حال پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے یا کوئی اور بزرگ، نام مجھے سے یاد نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں میری بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر ایک دکان تھی. آخری واقعہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کا درس کیسا تھا اس کو لے کر جائیں. دوپہر کے وقت میں گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حضرت مارکیٹ ساری کو آگ لگ گئی ہے، دکانیں جل گئی ہیں. میں جلدی سے دوڑا، بازار گیا، دیکھا ارد گرد کی دکانیں جل گئی ہیں، میری بچ گئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ. اور اس شکر الحمدللہ پر آپ کہتے میں 20 سے 30 سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لوگوں نے، مریدین نے پوچھا یہ شکر الحمدللہ کوئی ایسا گناہ تھا جس پر آپ 20-30 سال توبہ مانگتے رہے؟ آپ نے کہا یہی تو گناہ تھا. صوفیہ کی نگاہ اور ہوتی ہے، ہماری نگاہ اور ہوتی ہے. آپ نے کہا گناہ یہ تھا اپنے بچنے کی خوشی کی، لوگوں کے جلنے کا افسوس نہیں کیا. لوگوں کے جلنے کا افسوس نہیں کیا، اپنی دکان کے بچنے کا شکر کیا. یہ ایسا گناہ تھا کہ کئی سالوں سے توبہ مانگ رہا. دوسروں کی خوشی چاہے،
درسوں سے پیار کریں، محبت کریں، ہر ایک کو سینے سے لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔